بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, آج میرا موضوع ہے جاتی عمرہ میں مولانا فضل الرحمان کی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات, پھر ان کا جو جوائنٹ پریس کانفرنس اور پھر کچھ اندر کی باتیں. اب دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو آج کی ملاقات کا مقصد تھا کہ مریم صاحبہ سے اظہار یکجہتی کرنا. 26 مارچ کو انہوں نے بلایا ہوا ہے نیب نے ان کو, اور مولانا صاحب وہاں گئے, ڈسکس کیا سارا. پھر انہوں نے پریس کانفرنس میں آ کے کہا کہ 26 مارچ کو پی ڈی ایم کی قیادت, نام وہ بعد میں اناؤنس کریں گے, اور تمام جو کارکن ان کے اپنے کارکن بھی, انہوں نے کہا کہ لاکھوں کارکن جو ہے وہ ان کے ساتھ جائیں گے. تو آپ سوچ سکتے ہیں جو پہلے مریم صاحبہ پیش ہوئی تھی تو کیا اللہ گلہ ہوا تھا, کیا ہنگامہ ہوا تھا. تو پوری مشینری کرپل ہو گئی تھی, پھر ان کی جو ونڈ اسکرین کی شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا, اور بلٹ پروف وہ گاڑی تھی. بہرحال یہ دیکھیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی سنجیدگی کی ہیں, اور اگر مولانا صاحب نے اعلان کر دیا کہ لاکھوں کارکن پہنچیں گے تو پھر وہ پہنچیں گے. اس پہ اب کیا ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ ہم نے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی دیکھا ہے. اور حکومت جو ہماری حکومتی ذرائع سے بات ہوئی, حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ ہم نے ہر قیمت پہ لا اینڈ آرڈر جو برقرار رکھنا ہے, اور اس نے انہوں نے وہاں پہ رینجز کو طلب کرنا ہے. اب دیکھیں, یہ رینجز کو بیچ میں لا رہے ہیں, ٹھیک ہے پولیس کی حد تک ٹھیک تھا, لیکن ایک خاتون پیش ہونے جا رہی ہے, نہتی خاتون, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر نیب نے بلایا اور وہ نیب کا قانون اور آئین کا مانتے ہوئے وہ ان کے پیش ہو رہی ہیں, تو حکومت کو پینک نہیں ہونا چاہیے. تو لیٹ ہر اپیئر ان دا نیب, پھر دیکھیں کیا. ان کے پاس 2 کیسز ان کے پاس ہیں نیب کے پاس. میں نے نیب سے پوچھا کہ کیا آپ کے کیا خبریں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں, اور انہیں نا 5 سے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں, اور 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ 2 کیسز ہیں, اور ہم نے نا اپنا یہ ان سے طویل پوچھ گچھ کرنی ہے. سارے ڈاکومنٹس انہوں نے کہا لانا, وہ کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہم اپنا جو ہمارا رول ہے, فرض ہے, وہ ادا کریں گے. اور جو باہر امن و امان یا دوسرے حالات ہیں, اس کا کام جو ہے وہ سنبھالنا جو ہے ان کا کام ہے, ایڈمنسٹریشن کا, حکومت کا, یہ ان کے ذمہ ہے. ہم نے انہیں ضروری اقدامات کرنے کو کہہ دیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ مریم یہاں بطور ملزم آئیں گی اور ہم انہیں بطور ملزم ٹریٹ کریں گے اور ان سے تمام معلومات لیں گے. لیکن میں نے کہا اگر پچھلی بار والا واقعہ ہو گیا, آپ نے تو انہیں اپنے اندر آنے نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا بالکل یہی ہوا تھا, اور اگر اس بار بھی اتنا بڑا لاؤ لشکر آئے گا جیسے کہ آج انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا ہے, تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا. بہرحال انہوں نے اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ نیب کو بلایا جا رہا, رینجرز کو بلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن اقدامات کریں گے, اور جو پچھلی بار پولیس نے کیا تھا, پولیس کی انہوں نے کہا کہ پولیس اس طرح کنٹرول نہیں کر سکی تھی جس طرح ہمیں توقع تھی یا اسے کرنا چاہیے تھا, اور مواب اکٹھا ہو گیا. لیکن اس بار ہم بالکل فول پروف انتظامات کریں گے. میں نے کہا فول پروف انتظامات میں کیا ہو سکتا ہے, رینجرز بلا رہے ہیں, رینجرز کے حوالے کر رہے ہیں آس پاس کا علاقہ. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بس فول پروف انتظامات کر رہے ہیں, ڈیٹیل جو ہے آپ کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ بتائے گی, ہم نہیں بتا سکتے. تو میں نے کہا کہ ایسا بھی چانسز ہیں کہ یہ جو پیشی ہے یہ پوسٹ پون ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ جو ہے چیئرمین نیب کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, لیکن ہماری پوری تیاری ہے, اور ہم نے ان سے 2 کیسوں میں تفتیش کرنی. تو میں نے کہا گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا گرفتاری جو ہے وہ نیب کو فلاں آرٹیکل انہوں نے کہا جو ہے وہ رائٹ ہے, اور جو کلاسز نیب کی گنوائی انہوں نے کہ یہ رائٹ ہے, اور اس کا فیصلہ بھی چیئرمین نیب کرتے ہیں. اگر ان کے جوابات تسلی بخش نہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم انہیں گرفتار کر سکتے ہیں. جی ہاں, نیب کا جو مجھے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اب یہ صورتحال ہے تو اس دن نیب کے بعد کیا حالات ہوں گے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کارکنوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ پہنچیں. اگر ان کے کارکن پہنچ گئے, مسلم لیگ نون کا پہنچ گیا, تو وہاں تو پھر ایک بہت بڑا دمادم مست کلندر ہو جائے گا, اور کیا کہتے ہیں پولیس اور عوام کا تصادم کا خطرہ ہے. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, جب تصادم ہو تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ میں نے اسلام آباد نیب سے رابطہ کیا, اتوار تھا تو کوئی وہاں اویلیبل نہیں تھا, لیکن جو ایک تو دوستوں سے میں نے ان کے موبائل پہ بات کی تو انہوں نے کہا, میں نے کہا کیا ممکن ہے کہ یہ ان کی پیشی جو ہے اپنا آگے چلی جائے. وہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ کل جو ہے ہم چیئرمین نیب سے ملیں گے اور پھر کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی دھمکیوں میں نہیں آتے, ہم ہر صورت جو ان کے پیش ہوں گے اور ہر صورت ہم ان سے سوال جواب کریں گے, لیکن ملتوی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین نیب کریں گے. تو میں نے کہا آپ اپنے لیول پہ کچھ اپنے گارنٹیز مانگ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم ملزمان سے گارنٹی نہیں مانگتے, یہ فیصلہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو کرنا ہے, انتظامیہ کو کرنا ہے,
کہ میں نے کہا کہ رینجر بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا رینجر بلانا یا فوج بلانا یا کچھ اور انتظامات کرنا یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہم انہیں کہہ دیتے ہیں ہمیں سیکورٹی چاہیے. بہر انہوں نے کہا کہ گرفتاری کا گرفتاری کا انکار انہوں نے نہیں کیا. ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، ایسے بے شمار قسم کی گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ بھی اب بھی ہے، اگر یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، اور یہ نیب کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق گرفتاری ہو سکتی ہے. تو ناظرین، نیب والے کہتے ہیں کہ مریم کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اب اس کے گرفتاری کے بعد باہر جو ہجوم ہوگا اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، کتنا بڑا ہجوم ہوگا. جو مولانا صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگ آئیں گے، تو وہ کیا نیب افورڈ کر سکتا ہے انہیں گرفتار کرنے کا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اب تک تیاری یہ ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر صورت اپنے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، اور نیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر صورت انکوائری کرنی ہے، اور اب تک جو ہے ہم اس کو پوسٹ پون کرنے کا ہم نہیں سوچ رہے ہیں. بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کیا کرتا ہے. ابھی تو 26 مارچ کو دن کا کافی ہیں، تو ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اب جو مریم نواز نے پریس کانفرنس میں ایک اور نکتہ چھیڑا ہے کہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہوگا مسلم لیگ نون کا ہوگا، کیونکہ یہ سب طے ہو چکا ہے، اور طے شدہ معاملات میں جو ہے وہ دوبارہ نہیں اٹھانے چاہیے سوالات. انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب گھانی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا، جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف زئی گیلانی صاحب، ڈپٹی چیئرمین کے لیے جے یو آئی کے غفور حیدری صاحب، اور اپوزیشن لیڈر کے لیے مسلم لیگ نون کے کوٹے میں یہ بات آئی تھی. اور ہمیں کہتی ہے ہمیں اپنی بات میں قائم رہنا چاہیے، اور جو تمام پارٹیوں کا فیصلہ تھا وہ 10 پارٹیوں کا پی ڈی ایم کی، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا. اس میں کسی کے ہارنے یا جیتنے کی شک نہیں تھی. تو اصولی طور پہ جو اپوزیشن لیڈر کی جو عہدہ ہے وہ ملنا چاہیے مسلم لیگ نون کو، جو طے ہوا تھا. بہرحال دوسری سے پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں اکثریت ان کی ہے، اور اکثریت کی بیس پہ جو ہے وہ ان کو ملے گا. اور حکومت جو ہے، حکومت وقت جو ہے، چیئرمین سینٹ جو ہے، ان کے آس پاس کے ذرائع اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو پتہ ہے، پیچھے سے جا کے ملے تھے رضا صاحب سے، تو وہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ایک رخنہ ڈالنے کے لیے کہ ایک سنگل جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی، اس کو آفر کریں سینٹ کی اپوزیشن لیڈرشپ کا. ہم نے جو سینٹ میں ظاہر سے بات کی ہے، سینٹ سیکریٹری نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اصول یہ ہوتا ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سنگل لارجسٹ پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے، تو اگر یہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا تو یہ پی ڈی ایم میں ایک اور اختلاف کا سبب بن جائے گا. اب مریم صاحبہ سے ایک سوال ہوا کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی تو پھر آپ کیا کریں گے. انہوں نے بڑی لمبی تعویلیں پیش کی کہ ہم اگر پیپلز پارٹی نہیں بھی آتی تو پھر بھی ہماری تحریک جاری رہے گی، ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اگر نہیں بھی آتی تو ہمارا جو پی ڈی ایم کے باقی جماعتیں ہیں وہ اپنا ایجنڈا پورا کریں گی. اب یہ بہت بڑا سوال ہے، اگر پیپلز پارٹی مائنس ہو جاتی ہے، مائنس کر دی جاتی ہے، تو کیا پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ گول اچیو کر سکے گا جو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے یہ کر سکتا تھا. ہماری بات ہوئی پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر لیڈروں سے. میں نے کہا آپ نے پریس کانفرنس دیکھی لائیو کہتے ہیں، اور کہ ہم تو جب سے مولانا صاحب گئے ہیں تب سے ہم ویٹ کر رہے تھے کب وہ آتے ہیں، کب ہم سنیں. اور کیا میں نے کیا سنا، کیا آپ نے. انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ جو اس کا فیصلہ ہے اپوزیشن لیڈرشپ کا، وہ اکثریتی پارٹی کرتی ہے. یہ سینٹ کا اور یہ قومی اسمبلی کا اور ہر صوبائی اسمبلی کا یہ اصول ہے. وہ اب دیکھتے ہیں چیئرمین سینٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں، حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن عددی اکثریت کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ ان کا حق ہے اور یہ ان کو ملنا چاہیے. میں نے کہا جو چیزیں طے ہوئی تھیں کہ وہ یہ مسلم لیگ نون کو جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم کے جو اجلاس ہوگا سربراہی، اس میں یہ ڈسکس ہوگا اور ہم انہیں کوشش کریں گے انہیں سمجھا سکیں. اگر میں نے کہا اگر نہ سمجھا، کہتے ہیں اگر کوئی نہیں، یہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے دیں، اس میں پتہ چلے گا. پھر میں نے کہا آپ نے سنا کہ مریم نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی سوال ہوا نہیں آتی پھر بھی کیا وہ کہتے پھر بھی ہم تحریک چلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ طے کر چکی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی آتے تو وہ اپنی تمام تحریک اس تک جاری رکھے گی. وہ کہتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا اسٹیک اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے، اور اگر ہم اپنا اس وقت استعفے دے دیتے ہیں اور اسلام آباد چلے جاتے ہیں تو وہ ایک تو گورنر راج لگا دیں گے. شیخ رشید صاحب ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی شریک ہوتی ہے لانگ مارچ میں یا اسٹیٹ کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف جاتی ہے، وہ گورنمنٹ کو اسٹیٹ کہتے ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ شیخ صاحب کی انگریزی کمزور ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم وہاں گورنر راج لگا دیں گے. پھر انہوں نے زرداری صاحب نے کہا، انہوں نے بتایا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، استعفے دیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا میں جو ہے جام صادق سے اور ایک مظفر شاہ صاحب تھے وہ بھی تھے، اور ایک اور بھی حکومت تھی جس میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہیں تھا،
ہمیں اس سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور ہمیں جام شادی کا دور جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو عمارت کھڑی کی ہے سندھ میں، اور وہ ہے ایک بار حکومت کسی اور پارٹی کے پاس چلی جائے، پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا مولانا صاحب کو، پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا. پھر جو حکومت آتی ہے اپنے حساب سے ساری کارروائیاں کرتی ہے، حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اور انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے آپ جو اگلے انتخابات میں کسی کو جو آپ کی اپوزیشن جو پارٹی ہے اس کو حکومتی جو حکومت ہے وہ جو نقصان پہنچا سکتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر گورنر راج بھی لگا دیں گے تو پھر بھی نقصان ہمارا ہوگا اور وہاں پسے گی پیپلز پارٹی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اب بات ہونی ہے. ہو سکتا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ مرکز سے استعفیٰ دے دیں اور اگر صوبے میں نہ دیں، وہ کہتے ہیں اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن سارا میں نے کہا یہ ایک قسم کا آپ کو مائنس کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مائنس کر چکے تھے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد معاملات کچھ طے ہو گئے ہیں. اور اگلا جو اجلاس آ رہا ہے 4 اپریل کے بعد بھٹو صاحب کی برسی کے بعد، اس میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب جو میری بات ہوئی ہے جو مسلم لیگ نون کے جو کچھ لیڈر ہیں کہ میں نے کہا اندر کیا ہوا. وہ اندر کہتے ہیں یہی ہوا کہ سارا ڈسکس ہوا کہ پیپلز پارٹی نے جو اپنی مجبوریاں پیش کی ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر وہی سلوک ہوگا جو جام شادی کے دور میں ہوا تھا، تو پھر ہمارے لیے ایک اور مسئلہ بن جائے گا، اور وہاں جو ہماری گرپ ہے سندھ میں وہ بھی لوز ہو جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے گی، ایسے منصوبہ کا اعلان کر دے گی کہ اس میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنا دے گی اور ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. ہم نے غور کیا ہے، سب باتوں میں غور کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ جو نواز شریف نے یا پی ڈی ایم کے اجلاس میں وہی ہوگا. ہمیں استعفے دینے پڑیں گے اور پیپلز پارٹی کو اس پہ آنا پڑے گا. ہاں ہم اپنا استعفے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے پہلے کر سکتے ہیں، وہ بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو اس پہ بھی راضی ہونا پڑے گا. میں نے کہا پیپلز پارٹی کا کیا موڈ ہے، وہ راضی ہے. کہتے یہ تو وہ اپنا بھٹو صاحب کی برسی کے بعد بتائیں گے. میں نے کہا بھٹو صاحب کی برسی کیا میگا ایونٹ ہو رہا ہے، اس میں پی ڈی ایم بھی شرکت کرے گی. انہوں نے کہا ہاں پی ڈی ایم بھی شرکت کرے گی، باقاعدہ اس کا اعلان ہوگا، اور یہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے. ایک ہمارا میسج ہوگا کہ یہ ہمارا ان گفتوں کا میسج ہوگا جو جمہوریت کے خلاف ہے یا جمہوریت کی جو جڑیں کاٹ رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسج ہوگا. بہت بڑی بات ہے کہ مسلم لیگ نون یہ بات کر رہی ہے کہ بھٹو کے صاحب کے حوالے سے. بہرحال دیکھیں اپنا 26 مارچ آ رہی ہے، کیا ہوتا ہے. اور پھر بڑا جذباتی ہوتے ہیں نا، اپنا حکومت میں جو بندہ ہوتا ہے بڑا ہی جذباتی ہوتا ہے. تو میرے ایک جو وزیر ہیں وہ بڑے خاتون نہیں ہیں، غلط نہ مطلب سمجھیے گا. میں نے کہا اپنا کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا 26 مارچ کو. وہ کہتے ہیں 26 مارچ کو اپنا ہم جو ہے اپنا یہ ماڈل ٹاؤن بھول جائیں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے ہوش کے ناخن لو، ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے. بہرحال حکومت جذباتی ہے اور اپوزیشن بھی اپنے ڈٹی ہوئی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور پھر پی ڈی ایم کی اندرونی سیاست کیا رنگ دکھاتی ہے، کیا پیپلز پارٹی رہتی ہے ساتھ ہی رہتی، سب جو ہے جو فیصلے جو ہیں وہ بھٹو صاحب کی برسی کے بعد ہوں گے. تو مجھے دی اجازت. اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا.